بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا میں انسان کی زندگی سکون، راحت، محبت اور برکت کے ساتھ گزرے تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، لیکن بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے مشکلات، پریشانیاں اور رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا کوئی بظاہر دنیاوی سبب نظر نہیں آتا۔ ہر معاملہ بگڑنے لگتا ہے، گھر میں ہر وقت بے سکونی اور لڑائی جھگڑے رہنے لگتے ہیں، بیماریوں، قرضوں اور تنگ دستی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ گھر کے افراد کے درمیان محبت کی بجائے نفرت اور غصہ بڑھنے لگتا ہے، ہر کام نامکمل رہ جاتا ہے، ذہنی دباؤ اور خوف کا سایہ رہتا ہے، اور بار بار خواب میں عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ سب علامات بعض اوقات جادو یا سحر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ جادو ایک ایسی خبیث اور حرام چیز ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں واضح طور پر آیا ہے۔ یہ شیطانی عمل ہے جس میں جنات اور شیاطین کی مدد سے انسان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ جب کسی گھر پر جادو کر دیا جائے تو اس کے اثرات صرف ایک فرد پر نہیں بلکہ پورے گھر کے ماحول پر پڑتے ہیں، اور یہ اثرات آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں کچھ نشانیاں عام طور پر دیکھی جا سکتی ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اس گھر میں جادو کا اثر موجود ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ گھر میں اچانک بے سکونی اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر وقت گھر والوں کے درمیان بلا وجہ کی بحث، غصہ اور تلخی رہتی ہے، معمولی بات پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، محبت اور ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے گھر کے افراد کے دلوں میں نفرت بھر دی ہو۔ عبادت اور ذکر الہی کا دل سے شوق ختم ہونے لگتا ہے، قرآن پڑھنے یا سننے سے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، گھر میں کسی کو بھی ایک دوسرے کی بات اچھی نہیں لگتی، مہمان آنا کم ہو جاتے ہیں اور آنے والے بھی جلد واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ گھر میں مالی حالات اچانک بگڑنے لگتے ہیں، کاروبار یا نوکری میں مسلسل رکاوٹیں آنے لگتی ہیں، محنت کے باوجود آمدنی میں کمی آ جاتی ہے، پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، غیر ضروری اخراجات بڑھ جاتے ہیں، کبھی اچانک نقصان ہو جاتا ہے، گھر کے سامان یا مشینری بار بار خراب ہونے لگتی ہے، قرض بڑھتا رہتا ہے، گھر میں ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بظاہر سب کچھ ہونے کے باوجود دل کو اطمینان نہیں ملتا۔ یہ سب بھی جادو کے اثرات میں سے ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطانی عمل کا ایک مقصد انسان کو مایوس اور پریشان کرنا ہوتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ گھر کے افراد جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہونے لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے اور بیماری کا صحیح علاج بھی اثر نہیں کرتا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد رپورٹ نارمل بتاتے ہیں، لیکن مریض کو پھر بھی آرام نہیں آتا، کبھی سر درد، کبھی پیٹ درد، کبھی جسم میں کمزوری یا عجیب سا بوجھ محسوس ہونا، نیند نہ آنا یا بہت زیادہ آنا، رونے خواب، نیند میں چلانا یا پسینے میں سرابور ہو جانا، دل میں خوف اور گھبراہٹ رہنا، بچوں کا ضدی اور چڑچڑا ہو جانا، یہ سب جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو عبادت کے وقت زیادہ سستی اور بوجھ محسوس ہوتا ہے، قرآن پڑھنے یا سننے سے دل گھبرانے لگتا ہے، اور بعض دفعہ گھر میں عجیب آوازیں یا سائے محسوس ہوتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ گھر میں برکت کا اٹھ جانا اور ہر کام کا بگڑ جانا، جو کام شروع کیا جائے وہ درمیان میں رک جائے یا مکمل ہونے کی بجائے فائدہ مند نہ دے، رشتے ٹوٹنے لگیں، شادیوں میں رکاوٹیں پیدا ہوں، گھر کے افراد میں ایک دوسرے پر شک اور بدگمانی پیدا ہو، گھر میں اکثر سامان گم ہو جائے یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، پودے سوکھنے لگیں، جانور بیمار ہو جائیں، گھر کا ماحول ایسا ہو جائے کہ ہر وقت دل گھبراہٹ میں مبتلا رہے، کبھی گھر میں بدبو آنا، کبھی اچانک عجیب سی ہوا کا گزر ہونا، یہ سب بھی اس بات کی علامت ہو سکتی ہیں کہ گھر میں جادو کا اثر ہے۔ ان تمام علامات کے باوجود یہ ضروری ہے کہ انسان جلد بازی میں فیصلہ نہ کرے بلکہ کسی عالم دین یا قرآنی عامل سے رجوع کرے تاکہ اصل حقیقت معلوم ہو سکے۔ بعض اوقات یہ علامات دیگر مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر بار بار اور مسلسل یہ صورتحال پیش آ رہی ہو تو پھر اس کا روحانی علاج ضروری ہے۔ اسلام میں جادو کا علاج قرآن و سنت کے
بانسی چھوڑ دے کے یہ سسٹم ہے ان پر۔ اسلام میں جادو کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں رقیہ شرعیہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کر گھر میں دم کرنا، پانی پر دم کر کے پینا اور چھڑکنا، گھر میں اذان دینا، نماز اور ذکر الہی کی کثرت کرنا، صدقہ دینا اور گناہوں سے بچنا اس کے اثرات کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کو باقاعدگی سے گھر میں پڑھنا جادو اور شیطانی اثرات کو دور کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد مل کر اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں، صبر اور استقامت اختیار کریں، گناہوں سے توبہ کریں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھیں، کیونکہ جادو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ کر کچھ نہیں، وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دے۔ لہٰذا ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ وہ ہر قسم کے جادو، شیطانی اثرات اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو سکون، برکت، محبت اور رحمت سے بھر دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے نسلوں کو ہدایت اور تقوی عطا فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔